الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بسم اللہ۔ آج کا جو بیان ہے وہ ایک حقائق بیان کریں گے کہ سنار سے تراجو مانگنا، سنار سے تراجو مانگنا، اس پہ ایک حقائق بیان کرتے ہیں۔ ایک آدمی سنار کے پاس سونا تولنے کے لیے تراجو مانگنے آیا۔ سنار نے کہا کہ میاں اپنا راستہ لو، میرے پاس چھلنی نہیں ہے، میرے پاس چھلنی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہائے مذاق نہ کر بھائی، مجھے تراجو چاہیے۔ اس نے جواب دیا کہ میری دکان میں جھاڑو ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا ارے بھائی مسخرے پن کو چھوڑ، میں تو تراجو مانگتا ہوں۔ وہ دے اور بہرا بن کر اونگے بونگے جواب نہ دے۔ سنار نے جواب دیا کہ حضرت میں نے تمہاری بات سن لی تھی، میں بہرا نہیں ہوں، تم یہ نہ سمجھو کہ میں محمل بک رہا ہوں۔ تم بوڑھے آدمی سوکھ کر فاقہ ہو رہے ہو، ہاتھوں میں ریشہ ہے اور سارا جسم کانپتا ہے۔ تمہارا سونا بھی کچھ برادہ اور کچھ چورا ہے، اس لیے تولتے میں ہاتھ لرزے گا اور سونا گر پڑے گا۔ تو پھر تم آؤ گے بھائی ذرا جھاڑو تو لے آتا کہ میں اپنا سونا اکٹھا کروں، اور جب جھاڑ کر مٹی خاک ایک جگہ جمع کر لو گے تو پھر کہو گے کہ مجھے چھلنی چاہیے، تاکہ خاک کو چھان کر سونا الگ کروں، اور ہماری دکان میں چھلنی ہے نہیں۔ میں نے پہلے ہی سے تمہارے کام کا انجام دیکھ کر کہا تھا، لہٰذا آپ کہیں اور تراجو مانگنے جائیے۔ جو صرف نتیجہ کیا نکلا کہ جو صرف آغاز کو دیکھتا ہے وہ اندھا ہے، جو انجام پر نظر رکھے وہ عقل مند ہے۔ جو شخص پہلے ہی سے پیش آنے والی بات کو سوچ لے وہ آخر پر کبھی شرمسار نہیں ہوتا۔ اب ایک اور حقائق بیان کریں گے کہ ایک گدڑ کی شیخی۔ وہم کی لذت سے تو اپنا دل اس طرح خوش کر لیتا ہے جیسے کوئی شخص پھونک سے اپنی مشق کو پھیلا لے، حالانکہ وہ پھولی ہوئی مشق سوئی کے ایک چھید میں ہوا سے خالی ہو سکتی ہے۔ یہ حکایت سنو کہ ایک گدڑ رنگ کے ندولے میں گر پڑا اور 1 گھنٹے تک اسی میں پڑا رہا۔ جب نکلا تو دیکھا کہ اس کی کھال رنگین ہو گئی ہے۔ یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ اوہ میں تو مور ہو گیا۔ اس کے رنگین بال بہت خوبصورت ہو گئے اور دھوپ میں بال کا رنگ اور بھی چمکنے لگا۔ اس نے جو دیکھا کہ سرخ، سبز، عنابی اور زرد سب قسم کے رنگوں سے رنگین ہے تو دوسرے گدڑوں کے سامنے پہنچا اور اترانے لگا۔ سب نے کہا ابے گدڑ یہ تیرے کیا سر میں سمائی ہے کہ اپنے آپ کو اونچا کھینچ کر ہم سے الگ ہو گیا؟ یہ غرور تو انہیں کہاں سے پیدا کیا؟ تو جوش میں تو آ گیا مگر گرمی کا نام نہیں۔ تو نے تو مکر سے بے شرمی کا جال پھیلایا ہے۔ اس رنگے ہوئے گدڑ نے ملامت کرنے والے کے کان میں کہا کہ مجھے اور میرے رنگوں کو دیکھو تو صحیح کہ بت خانوں میں ایک صنم بھی اتنا خوبصورت نہیں۔ اے گدڑو اب تم مجھ کو گدڑ نہ پکارو، بھلا گدڑ کو یہ حسن و جمال کہاں نصیب؟ سارے گدڑ اس کے اطراف جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے اے صاحب کمال ہم تجھے کیا پکاریں؟ اس نے کہا کہ میرا نام مور ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ مور تو باغوں میں بہار دکھاتے ہیں، تو کیا تو بھی باغوں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں جنگل ہی میں نہیں ناچتا تو باغ کا کیوں قرار کروں؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ آیا تو مور کی جیسی آواز تو نکال سکتا ہے نا؟ جواب دیا کہ نہیں۔
گدڑوں نے کہا اے بے احمق، پھر تو کیوں کر مور ہو گیا؟ مور کی رنگ برنگی خلت قدرت سے اسے ملتی ہے، فقط خال رنگ لینے سے تجھ میں مور کے اوصاف کہاں سے آ جائیں گے؟ یہ ہے حکایت، اس کو سمجھیں، اس کے بارے میں غور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم۔